بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین. انسان ہو یا فرشتے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا تھا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا. ہم بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری جانب ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک یونیورسٹی کے اندر بڑی دھواں سپیچ کی ہے، اور ساتھ ہی اس پر بھی بات کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آئینی بینچ نے کیا کہا. آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جانیں گے سارے معاملات. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا بٹ صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب ہمیشہ سے نا کرتے آئے ہیں مذاکرات کے لیے، اب تو یہ انسانوں سے کیا فرشتوں سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو یہ اچانک سے کیسے ہو گیا، یہ پیراڈائم شفٹ کیسے ہو گئی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں، اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کرنے کی ان کی کوشش ہے، یا انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ایسے ہے کہ یہ مذاکرات ہو نہیں پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کنڈیشنز ایسی رکھی ہیں جس کے اوپر حکومت کی کہ ہم ان دو جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو واپس لیا جائے اور کارکنوں کو رہا کیا جائے. تو یہ کوئی بھی ایسی یہ کنڈیشنز جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان دو کنڈیشنز کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے اوپر تو حکومت بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اٹس مین کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ایک لالی پاپ ہے، اور ایسا وہ کچھ نہیں کرنے جا رہے، اور نہ ہی حکومت ان کو کوئی ایسا ریلیف دینے کے لیے جا رہی ہے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مطالبات جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ نہیں مانے جائیں گے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے اور بائیکاٹ بھی کریں گے، اور ابھی 13 کو وہ پشاور کے اندر وہ شہداء جو ان کے ہوئے ہیں ڈی چوک پر، ان کے حوالے سے بھی ایک اجتماع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ بھی شرکت کریں. تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس میں شرکت کریں گی؟ نہیں، سول نافرمانی کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ بات تو ایک کلیئر کٹ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے یہ سول نافرمانی کی تحریک کسی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس کے اوپر جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں، پہلے بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، تو اب پھر ان کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ وہ ہم سول نافرمانی کی. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اندر سے جو ان کی سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کے کارکن ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے خان صاحب سے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ڈیلے کر دیا جائے، کیونکہ ابھی جو انہوں نے 24 نومبر کا احتجاج کیا ہے اس کے بعد پارٹی تتر بتر ہے، اور پارٹی جو ہے نا اس کا جو اشرادہ بکھر گیا ہے. جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کارکن اپنی لیڈرشپ پہ جو اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو ان کی ایک اٹیمپٹ تھی اس نے پارٹی کو توڑ کے رکھ دیا. تو لیڈرشپ کی یہ ریکویسٹ ہے خان صاحب سے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے تاکہ پارٹی تھوڑی سی سیٹل ہو جائے. تو جب پارٹی کے اندر سے لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر یہ کیسی جو سول نافرمانی کی تحریک ہوگی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کیونکہ پارٹی کے اندر لوگ بھی شاید یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو 24 نومبر کا جو مارچ تھا وہ بالکل ناکامی ہوئی ہے اس میں، اور بشرا بی بی نے جو دعوے کیے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ بالکل کھوکھلے نکلے ہیں، اور عوام تو ادھر گولیاں کھائی ہیں جس طرح. وہ اس احتجاج کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو احتجاج سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو ان کی جو اٹیمپٹ ہے 24 نومبر والی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اور ویسا ہی ہوا. اور ابھی جو 24 نومبر والی جو 14 دسمبر کو جو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، یہ تو بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اب پارٹی جو ہے نا تحریک انصاف کے اندر وہ دم خم نہیں رہا، کیونکہ کارکن جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ حکومت بھی کافی سختی کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ظاہری بات ہے وہ کھولا ہاتھ نہیں دے سکتے، طاقت کا بھرپور استعمال کر رہی ہے، وہ ان کو چھوٹ تو نہیں دے سکتی کہ اب جو چاہیں کرتے تھے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کے پی کے اندر ایک یونیورسٹی میں خطاب کیا طلباء سے، اور اس میں بڑا ایک دبنگ قسم کے کچھ انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ایف آئی آرز ہیں یہی آپ کی ڈگریز ہیں. اس پر تھوڑا سا کمنٹ کر دیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. کیا یہ ساری تیاری اسی کے لیے کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم آئیں گے اسلام آباد؟ دیکھیں، اب وہ مائنڈ بنا رہے ہیں اپنے ورکر کا. اب آپ ایک یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوں، اس سے زیادہ ستم ظریفی اور کیا ہوگی کہ آپ
اپنے جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جنہوں نے آگے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، تو آپ ان کے سامنے جا کے اس طرح کی اسپیچ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر FIR ہوئی ہیں یہ ہماری ڈگریاں ہیں، اور میں تو کتنی دفعہ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے ایکسپیل ہو چکا ہوں، میرے اوپر اسٹوڈنٹ لائف میں بھی FIR درج ہو چکی تھی. خدا کا خوف کھائیں، پاکستان کے اوپر خدا جو ہے نا وہ رحم کریں کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گنڈے بن جائیں، آپ توڑ پھوڑ کریں، آپ کے اوپر FIRs ہوں، آپ اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھیں. یہ تو ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب دیکھتے تھے کہ کسی کے اگر اوپر FIR ہے یا وہ تھانے سے ہو کے آیا تو اس کو ہم ایک اچھا نہیں سمجھتے تھے اس شخص کو کہ یار یہ بندہ تھانے سے ہو کے آیا، اس نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے یا اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، تو یہ سوچ ہوا کرتی تھی. لیکن تحریک انصاف اپنے نوجوان نسل کی کیا تربیت کر رہی ہے، کیا ان کی مائنڈ میکنگ کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر FIR جو ہیں وہ آپ کے لیے ڈگری ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی کی اور کیا بات ہوگی. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک وزیر اعلیٰ سے زیادہ وہ ایک گنڈے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں گنڈا ہوں ویسے ہی آپ لوگ بن جائیں. تو یہ پاکستان کے لیے تباہ ہونا ہے. میں تو یہ کبھی کبھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ شاید PTI جان بوجھ کر رہی ہے اور کسی ایجنڈے کے اوپر ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح سے ان کی مائنڈ میکنگ کرنی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو رول پلے ہی نہ کر سکیں، اور وہ جو ہے وہ ان کا وہی رویہ ہو جو یہ تحریک انصاف کا ورکرز کا ہے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کر دیں، اس کے اوپر حملہ کر دیں، یہ کر دیں. وہ عدم برداشت کو اتنی انہوں نے پروان چڑھایا ہے اور نفرت کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے کہ پوری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے. ایک طرف ساری PTI کھڑی ہے اور دوسری طرف ساری باقی لوگ کھڑے ہیں. تو اتنی پولرائزیشن کے اندر آپ لوگوں کو اس طرح کی تربیت کریں گے تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے اوپر کہتے ہیں نا پاکستان کے اوپر حملہ، یہ پاکستان سے اندر سے حملہ ہے. جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کافی ساری فیک نیوز ہیں، تو کیا یہ جب لیڈرشپ اس طرح کے بیانات دیتی ہے تو ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے تو وہ کس طرح سے نیوز کو ایک پروپیگنڈا کے طور پر یوز کرتا ہے اور وہ عام لوگوں تک بھی پہنچتا ہے اور عام لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ ایک بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا آپ کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے یا آپ کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں تو آپ کے اوپر ایک ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں. آپ اس پاور کو، اس ذمہ داری کو، اس فین فالوئنگ کو کسی اچھے ایک طریقے سے یوز کریں اور کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. لیکن PTI نے جو سوشل میڈیا اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اور سوشل میڈیا اپنی کمپینز کے ذریعے جو لوگوں کو یہ اندر نفرت پیدا کی ہے اور فیک نیوز کے ذریعے سے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے ایک یہ جو کمپین چلائی تھی، یہ 200 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، 100 لوگ مارے گئے ہیں. تو جو لے مین کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اب چاہے بعد میں یہ جتنی مرضی معافیا مانگتے رہے یا جتنا مرضی کہیں جی کہ صرف 12 لوگ ہیں، لیکن جو لے مین کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے، جو انہوں نے مائنڈ میکنگ لوگوں کی کرنی ہے، جو لوگوں کے جو امپیکٹ نیوز کا ہوتا ہے وہ تو نہیں جائے گا نا. تو PTI کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، جتنی مرضی بکواس کریں اور جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں، اس سے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کریں اور بعد میں جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو جائیں. ایسے تو اب آپ لوگ کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اس فیک نیوز کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسا ایک جامع پلان لے کے آئیں کہ یہ فیک نیوز سوشل میڈیا کے اوپر جو پھیلانے والے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں جب آپ برطانیہ میں یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے بڑے سخت لاز ہیں، اس کی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے سخت لاز آنے چاہیے. یہ سوشل میڈیا کو شطر بے مہار نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. دیکھیں آپ مین اسٹریم میڈیا کو تو آپ ریگولرائز کر لیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو بھی کریں نا، جو اصل میں لوگوں کی جو ہے وہ جڑوں میں اور پاکستان کی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر رہا ہے. جیسے برطانیہ کی آپ نے بات کی تو جو ہمارے کچھ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں برطانیہ، یوٹیوبرز وغیرہ، انہوں نے بھی کافی فائن بھی پے کیے ہیں اور ایون کے جو چینلز ہیں وہاں پہ جو ان کے بیوروز ہیں تو انہوں نے بھی فیک نیوز اور جو توہین وہ ہوتا ہے اس کا میڈیا لاز کی خلاف ورزی پر ان کو بھی بھاری جرمانے ہوئے ہیں. اچھا بٹ صاحب آخر میں ہمیں بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی ہوئی تھی 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، تو اس درخواست کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے آئینی بینچ نے. تو اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کسی
नतीजे पर पहुंचेगी या उससे पहले ये उसको मुस्तरद कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है कोई इसका कोई फ़ाइनल सलूशन निकलेगा। मेरे ख्याल में खान साहब के हक़ में ये फ़ैसला नहीं आएगा। जुडिशल कमीशन तो शायद अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, उसकी फॉर्मेशन होनी है, उसकी रिपोर्ट्स आनी हैं और उसके ऊपर सारी चीज़ें क्लियर होनी हैं। तो 9 मई के हवाले से तो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियोस भी मौजूद हैं, एविडेंसेस सारे मौजूद हैं। तो उसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हम गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में ये बात कह चुके हैं कि ओवरऑल जो सियासी कशीदगी है इसका हल डायलॉग्स हैं। इसमें तमाम पार्टीज़ को मिलकर एक जगह पे बैठना होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। बाकी रहा जो जुडिशल कमीशन का मामला है, इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दी थी 9 मई के हवाले से, वो भी देखना है कि इस पर आईनी बेंच क्या करता है और ये नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तारीख रही है कि जितने भी कमीशन बने हैं वो कई सालों तक उनकी जो हेयरिंग्स हैं वो चलती हैं। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।